अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। आज हमारा डिस्कशन तो कुछ ऐसी किसी टॉपिक पे नहीं है, आज है कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस। मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं आपको उनका वन बाय वन आंसर देती हूँ। तो आई थिंक मे बी आपके माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको भी थोड़ा सारा उनके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। मुझे माशाल्लाह मोर देन 22 इयर्स हो गए ये सर्विसेज देते हुए, और जब मैंने स्टार्ट किया अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हर जगह से मिला। बड़ी अच्छी फैमिलीज़, बड़े अच्छे लोगों ने अप्रोच किया, और अब सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, हर सिटी हर कंट्री में माशाल्लाह लोग मुझे अप्रोच करते हैं। वैसे तो मेरे पेपर्स में भी एड्स आते हैं, बट ज़्यादातर लोग अब मेरे पास रेफरेंस से आते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक तारुफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रोफेशन में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ऐसे मुश्किलात इस तरह तो नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग जब आते हैं हमारे पास जिनकी बेटियों या बेटों या बहन भाई या मतलब किसी का अपना भी नहीं हो रहा होता, वो लोग काफ़ी मतलब हो चुके होते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए कि मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि फ़ौरन क्यों नहीं हो रहा, जबकि इन कामों में टाइम लगता है। बाज़ औक़ात बहुत जल्दी हो जाता है, बाज़ औक़ात कुछ कामों पे टाइम लगता है। तो थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से, मतलब किसी ने 40-45 ईयर्स गुजार दिए, हमें 40 to 45 डेज़ भी नहीं देते कि आप थोड़ा टाइम ले लें। तो ये मुश्किल होती है, वरना अदरवाइज़ माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़ानदान के अंदर रिश्ते ना होने का रुझान कम क्यों हो रहा है? आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उनका एक ही होता है कि जी कज़न्स जो होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो कज़न्स में हम नहीं करेंगे। और उनके पेरेंट्स का भी ये होता है कि फ़ैमिली से हम बाहर निकल के बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छी चीज़ हम या अच्छे से अच्छा प्रपोज़ल हम ढूँढें। फिर उनका ये भी प्रेशर होता है कि अब हम फैमिली में इतने अच्छे प्रपोज़ल छोड़े के निकले हैं, तो अब हमें कोई ऐसी चीज़ तो हो कि हम जाके बताएं कि हाँ जी हमने ये प्रपोज़ल या ये बच्ची या ये बच्चा ढूंढ के लाए हैं। तो इस वजह से ख़ानदान में, फैमिली में, वैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं इंटर मैरिजेस आप ना करें, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप रिश्तेदारों से बाहर निकल के आप शादियाँ करें। एक रीज़न खैर ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोग आपसे रब्ता करते हैं? एक्चुअली हमारे पास एजुकेटेड और कल्चर्ड क्लास आती है जो समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सर्विसेज हायर करके बेहतर से बेहतर अच्छे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो एजुकेटेड कल्चर्ड क्लास आती है और उन्हें उसी टाइप की ही फैमिलीज़ चाहिए होती हैं। ज़्यादातर आर्मी, सिविल, हर टाइप के, बिज़नेस क्लास फैमिलीज़, हर टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। लेकिन वो ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें कोई बात या कोई पॉइंट समझाएं तो समझ आती है। वैसे भी मैंने एक सिलेक्टेड क्लास रखी हुई है, मैं पहले फ़ोन पे बात करती हूँ, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल लेके तो फिर उन्हें सर्विसेज देना शुरू करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के वालिदैन और लड़कों के वालिदैन की क्या डिमांड्स होती हैं? लड़कियों के वालिदैन की डिमांड होती है कि लड़का एजुकेटेड हो, अपने ओन पे काम अच्छा कर रहा हो, सेटल्ड हो, और लड़के वालों की डिमांड होती है लड़की खूबसूरत हो, क्योंकि लड़कियों में सबसे पहले खूबसूरती दिखी जाती है। सेकंड उनकी होती है रिक्वायरमेंट कि लड़की डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा एक डॉक्टर्स या वर्किंग वुमेन की तलाश होती है। अपने मुताबिक हम पल्ला रिश्ता अच्छा देखने की ख्वाहिश होती है। नेक्स्ट है, इस प्रोफेशन में किस हद तक नेक काम है? देखिए, अल्लाह ने बहुत सारे प्रोफेशन बनाए हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशंस में खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है, और उसके साथ सवाब और नेकियां भी मिलती हैं। जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, तदरीस का प्रोफेशन है, टीचर्स का है, और ये मैच मेकिंग का है। इन प्रोफेशंस में खुदा ने बरकत भी दी है, रिज़्क भी दिया है, और आगे दीन दुनिया दोनों संवारने वाला काम है। किसी मरीज़ की आप हेल्प करते हैं, वो जब कामयाब होते हैं, जब उनकी सेहतमंदी होती है, तो वो बहुत दुआएं देते हैं डॉक्टर्स को। और टीचर्स जिन्होंने आपको एजुकेट किया होता है, पढ़ाया होता है, वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। इसी तरह हम लोगों ने किसी का जब मैच करवाया होता है, माशाल्लाह सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ, तो हमें अक्सर दुआओं में याद रखते हैं। नेक्स्ट है, वक्त के साथ साथ इस प्रोफेशन में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? तब्दीलियाँ ये हैं कि पहले लोग, जैसे लोगों के पास कम रिश्ते, कम प्रपोजल्स होते थे, तो कुछ जो है घरों में एक दूसरे को लेके जाना आना वो सिस्टम होता था।
لیکن اب ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. واٹس ایپ وغیرہ پہ ایک دوسرے کی یا پروفائل وغیرہ شیئر کر دی, تصویریں شیئر کر دیں, تو اس طریقے سے کام میں کافی تیزی اور کافی جو ہے پازیٹیو رسپانس یا کافی رجحان ملا ہے اس طریقے سے. تو ظاہر ہے اگر پڑھے لکھے اس پروفیشن میں لوگ آئیں گے اور نیک نیتی سے آئیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس پروفیشن میں ہونے کا. نیکسٹ ہے سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے اس پیشہ میں آنے والے لوگوں کے لیے, کس حد تک سازگار ہے؟ سوشل میڈیا نے بھی ایکچولی اس کا کردار بھی کافی ہے, کیونکہ لوگ ڈراموں میں, ایڈز میں جو جس طرح کی بچیاں دیکھتے ہیں, فلموں میں جس طرح کی بچیاں دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ لوگوں کی ڈیمانڈز بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہیں. اکثر لوگ ہمیں کچھ ایکٹریس کی, کچھ جو آرٹسٹ ہیں ان کی پکچرز لا کے ایون کے دکھاتے ہیں کہ اس ٹائپ کی لڑکی ہو, اس ٹائپ کا لڑکا ہو, تو ان کے مائنڈ میں آئیڈیل اس ٹائپ کے بن جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اس حساب سے میں کہوں گی اٹس ناٹ پازیٹیو تھنگ. آپ ڈائریکٹ ملیں, ڈائریکٹ دیکھیں, لوگوں کو کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. نیکسٹ ہے جی, آپ کے کروائے گئے رشتے کامیاب رہنے میں کتنے فیصد چانسز ہیں؟ بات ایسی ہے کہ رشتہ چاہے ہم نے کروایا ہو, چاہے ان کے کسی فیملی فرینڈ نے کروایا ہو, یا خود انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں, فیملی میں کیا ہو, کوئی بھی آپ کو گارنٹی یا ایشورٹی نہیں دیتا کہ یہ سکسیزفل رہے گا. ہمارے تھرو ان نون غیر لوگوں میں بھی سم ٹائم ہوتا ہے, وہ بہت سکسیزفل رہتا ہے. لوگ اپنے طور اپنے فیملی ریلیٹیوز میں بھی کہیں کرتے ہیں, وہ بھی سکسیزفل نہیں رہتا. تو اس میں ہمارا کوئی نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات کسی کا بریک یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بلکہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا سب کچھ کیا, باقی ہماری اپنی ججمنٹ تھی یا بچوں کی اپنی قسمت تھی, اس وجہ سے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ تو سارے اللہ کے کام ہیں. نیکسٹ ہے بڑھتی ہوئی طلاق کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جیسے میں نے اپنے ایک دو ٹاپکس میں پہلے ذکر بھی کیا ڈسکشنز میں, ڈیورس کی انفیکٹ کافی ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات, بچیوں اور بچوں میں ٹالرنس آج کل بالکل نہیں ہے, ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. جب تک آپ کسی کی عزت نہیں کرتے, آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے, آگے کوئی چیز, کوئی کام نہیں چل سکتا. بعض اوقات میاں بیوی ٹھیک رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے جو ان لاز میں, چاہے لڑکی کی مدر ہے, لڑکے کی مدر ہے, کوئی نند ہے, یا لڑکی کی بہن ہے, یا کوئی بھی دوسرا تیسرا رول ہے, وہ بہت نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ریزن بھی بن جاتے ہیں ڈیورس ہونے کے. اگر بچے اپنے دونوں, ان کی بانڈنگ ان کی اسٹرانگ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہسبینڈ وائف اپنی بانڈنگ بہت اسٹرانگ رکھیں تاکہ کوئی دوسرا تیسرا آپ کا گھر برباد نہ کر سکے. نیکسٹ کویسچن ہے, کس عمر میں شادی ہو تو لڑکے اور لڑکی کے لیے بہترین رہتا ہے؟ جتنی ارلی ایج میں بچی, جتنا ارلی ایج میں بچے کی شادی ہوگی وہ زیادہ سکسیزفل رہتی ہے, کیونکہ بچی اگر اتنی میچور نہیں ہوئی ہے, اس کی کوئی ریکوائرمنٹ, کوئی چوائسیز ابھی نہیں بنی ہے, تو وہ جیسا بھی پرپوزل ہوگا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی. لڑکیوں کے لیے بیسٹ ایج 21 to 23 ایج ہے, لڑکوں کے لیے 26 to 28, میکسیمم 29 تک ہے. جب تک وہ پڑھائی کر کے اپنے جاب پہ سیٹل یا اپنے کیریئر سٹارٹ نہ کر دیں, ان کے لیے وہ بیسٹ ایج ہے. جتنی زیادہ ایج ہوگی لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کی ریکوائرمنٹس اور وہ ان میں میچورٹی آتی جاتی ہے, اور وہ بہت آسانی سے پھر سارے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے, شادی کو کامیاب بنانے میں لڑکا لڑکی یا فیملی کا کس حد تک عمل دخل ہے؟ شادی تو دو بچوں کی ہوتی ہے اور دو خاندانوں کی ہوتی ہے. بچی بچے نے تو آپس میں گزارا کرنا ہی ہے, لیکن اگر فیملی بھی اگر اپنا پازیٹیو رول پلے کرے, خاص طور پہ لڑکے کے پیرنٹس, لڑکے کے گھر والے, اگر بچی کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی یا مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو کور اپ کریں یا اس کو ہائی لائٹ کر کے لڑکے کو نہ بتائیں کہ اس نے تو آج یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو اگر اس طریقے سے نہ کریں تو بڑے اچھے طریقے سے ہیپیلی رہ سکتے ہیں. لڑکی لڑکا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پرابلم ہوتی ہے جب دوسرے لوگ بیچ میں آ کے کوئی اس طرح کا بات کرتے ہیں جس سے آپ کا ایک دوسرے کا وہ رسپیکٹ میں فرق پڑتا ہے یا ایک دوسرے پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے. تو دوسرے لوگوں کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے, بہت فرق پڑتا ہے. دوسرے نیگیٹو جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے,
کیا لڑکے والوں کو جہیز کی لالچ بڑھی ہے یا کم ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ آج کل جس طرح ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہیز کی ایسے کسی نے کبھی ڈائریکٹ ریکوائرمنٹ تو نہیں دی ہے کہ ہمیں جہیز میں پلاٹس چاہیے، گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ فیملی بڑی انہیں اسٹیبلش چاہیے ہوتی ہے، لڑکی ورکنگ چاہیے ہوتی ہے، جس سے الٹیمیٹلی اگر لڑکی ورکنگ ہے تو ظاہر ہے اس کی انکم بھی آئے گی، سورس آف انکم بڑھے گا، اور اگر اچھا اونچا گھر ہے تو اگر آپ نہیں بھی مانگیں گے تو وہ جو کچھ اپنا دینا چاہیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے۔ اس لیے ڈائریکٹ کبھی کسی نے اس طرح نہیں کہا کہ ہمیں جہیز میں یہ چیز چاہیے، لیکن یہ دوسری صورت میں اس طریقے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس سے الٹیمیٹلی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جی نیکسٹ کویسچن ہے، مشترکہ خاندانی نظام میں اکیلے کس سے زیادہ شادیاں کامیاب رہتی ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شادیاں کامیاب رہتی ہیں یا اگر آپ الگ رہ رہے ہوں؟ اس کا انفیکٹ ابھی تک کوئی کرائٹیریا نہیں بنا۔ بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں بھی بچیاں بڑے اچھے طریقے سے رہ رہی ہوتی ہیں اور سکسیزفل ہیپی لائف گزارتی ہیں، بعض اوقات لڑکا لڑکی الگ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی نہیں بنتی اور ان کی بھی نوبت ڈائیورس تک آ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ بچوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ ہے اور قسمت اور حالات کے مطابق بھی ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے ڈائیورسز بھی ہوتی ہیں، الگ بھی رہ رہے ہوں، جیسے کئی بچے باہر ہیں الگ رہ رہے ہیں اکیلے، ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، لوکل بھی کہیں الگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی نہیں بن پاتی، کہیں جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کچھ ایسا نہیں کہا جا سکتا، بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے بھی کرے بہت اچھا بہت بہتر کرے، سب کی بچیاں اور بچے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ یہ تھا ہمارا کویسچن آنسر سیشن، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر اور بھی بہت سارے کویسچنز آئے ہوئے ہیں، نیکسٹ ٹائم دوبارہ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔